السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، حضرت خواجہ فرید الدین گنج سکر چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں جس روحانی مشن کو جاری فرمائے تھے اسے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے تکمیل کے درجے تک پہنچایا، اور ان کے بعد بابا فرید الدین گنج سکر چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے انتہا تک پہنچانے کے بعد روحانیت کی ایک ایسی روشنی پورے دیش میں پھیلائی کہ آج تک اس کی جگمگاہٹ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور تا حشر قیامت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ حضرت خواجہ کا نام مسعود اور لقب فرید الدین تھا۔ عام طور سے شکر گنج کے نام سے آپ مشہور ہوئے ہیں۔ نسب کے اعتبار سے آپ فاروقی ہیں، اور پرکھوں میں سے دادا قاضی سویب تاتاریوں کے ہنگامے میں کابل سے لاہور تشریف لائے تھے۔ کچھ دنوں قصور میں ٹھہرے، اس کے بعد قصبہ کھینوال کی جاگیر آپ کو ملی۔ یہیں 569 ہجری یعنی 1174 میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ابھی آپ چھوٹے ہی تھے کہ ملتان کا سفر کیا، جو اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا علمی و دینی مرکز تھا۔ شہر کے استادوں سے تعلیم حاصل کی۔ مولانا منہاج الدین ترمذی سے فقہ کی کتاب النافع پڑھی، اور وہیں 584 ہجری میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، اور آپ انہی کے ہاتھوں پہ بیعت ہوئے۔ اس کے بعد شیخ فرید الدین آپ سے ایسی محبت کرنے لگے کہ پڑھائی لکھائی چھوڑ دی، اور ساتھ ان کے چلنے کا یعنی اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن ان کے شیخ نے منع کر دیا اور کہا کہ پہلے تعلیم پوری کرو پھر میرے پاس آنا۔ چنانچہ آپ نے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر جا کر علم کو پورا کیا۔ تعلیم پوری کرنے کے بعد پھر آپ شیخ کی خدمت میں دلی حاضر ہوئے۔ شیخ نے ان کے ٹھہرنے کے لیے گجنین دروازے کے پاس ایک جگہ چن لیا، جہاں وہ ریاضت و مجاہدے میں لگ گئے۔ سلوک کا مرحلہ پورا کرنے کے بعد آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ شیخ کی اجازت سے ہانسی میں ٹھہر گئے۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد شیخ کا انتقال ہوا، تو وہ ہانسی میں تھے۔ انتقال کے تیسرے دن دلی پہنچے آپ، اور شیخ کے مزار پر فاتحہ پڑھی۔ اس کے بعد قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کی وصیت کے مطابق ان کا خرقہ اور دوسری امانتیں آپ کے سپرد کر دیں۔ یہ گویا جانشین کا اعلان تھا۔ شیخ نے شکرانے کی نماز ادا کر کے اسے پڑھا اور ان کو اپنے جگہ پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر ہانسی کی طرف یعنی دلی آنے پر شیخ کی جانشینی کا ابھی تیسرا دن تھا کہ ہانسی سے آپ کا پرانا جان پہچان والا آدمی سرہنگا آپ سے ملنے دلی آیا۔ اس کے بعد خادموں نے انہیں اندر جانے سے روک دیا۔ وہ بیچارہ انتظار میں وہیں بیٹھ گیا، 3 دن بیٹھا رہ گیا۔ ایک دن حضرت شیخ باہر تشریف لائے تو سرہنگا قدموں میں جا کر گر گیا، اور رو رو کر کہنے لگا کہ جب تک آپ ہانسی میں تھے تو آسانی سے ہم لوگ آپ سے مل لیا کرتے تھے، اور اب یہاں ہم جیسے غریبوں کا کام نہیں دلی میں۔ شیخ کے دل پر بہت چوٹ لگی، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ غیبی تنبیہ ہے، دلی میں سکون نہیں ہے۔ اپنی روحانی ترقی تو چاہتے ہی تھے۔ آپ نے اسی وقت اپنے دوستوں سے کہا کہ میں دلی میں نہیں رہوں گا، میں اب ہانسی جاؤں گا۔ موجود لوگوں نے عرض کیا کہ شیخ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تو آپ کو اس جگہ پر بٹھایا ہے، آپ کہاں جاتے ہیں اور کیسے جا سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پیر نے اپنی امانت مجھے میرے سپرد کر دی، اب میں شہر میں رہوں یا جنگل میں رہوں وہ دونوں جگہ میرے ساتھ ہیں۔